أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم في يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين لا ينقضي حتى يمضي فیہم 12 خلیفہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت، ان کے ظہور پر عقیدے کے متعلق اور مہدویت کا نظریہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ معلوم ہوا کہ 100 سے زیادہ قرآنی آیات اور ان قرآنی آیات کی ذیل میں 500 سے زیادہ احادیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام سے فریقین کے برجستہ مفسرین نے نقل کی ہے، اور ان آیات اور روایات کی روشنی میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت، ان کے ظہور اور قیام اور ان کی عالمی حکومت، جہانی حکومت، پروردگار عالم کا اٹل فیصلہ کہا جائے، یا وعد الہی کہا جائے، یا سنت الہی کہا جائے، یا پروردگار عالم کے ارادہ تکوینی کا حصہ جانتی ہے۔ یعنی یہ قرآنی آیات اور اسی طرح 500 سے زیادہ روایات امام مہدی کی امامت اور ان کے ظہور، ان کے قیام اور ان کے الہی حکومت، عالمی حکومت کو ارادہ الہی کا حصہ جانتی ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت جس کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ کے بارے میں گفتگو کروں گا، وہ یہ ہے سورہ بقرہ کی 3 آیت، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں اہل سنت کا برجستہ عالم الدین جناب نظام نیشاپوری، ان کی تفسیر کی کتاب ہے القرآن غرائب القرآن و رغائب الفرقان کے نام سے 8ویں ہجری کے برجستہ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، اور ان کی یہ تفسیر کی جو کتاب ہے اہل سنت کے ایک درجے کے تفاسیر میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس تفسیر میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آیہ مبارکہ کے تفسیر میں انہوں نے اس قول کو بھی نقل کیا ہے، کہتا ہے: المراد بالغیبی المہدی المنتظر الذي وعد اللہ فی القرآن۔ کہتے ہیں کہ غیب کے مصادیق میں سے ایک امام مہدی منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت بھی ہے۔ وہ کون مہدی ہے؟ کہتے ہیں: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض، سورہ نور کی 55ویں آیت، جس میں پروردگار عالم نے یہ وعدہ دیا ہے، ان کی خلافت اور ان کی قیادت، ان کی امامت کا پروردگار عالم نے وعدہ دیا ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام سے تواتر کے ساتھ یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج من امتی یواطع اسمه اسمی وکنیته کنیتی یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام سے یہ مشہور روایت، بلکہ تواتر کے ساتھ یہ روایت فریقین نے نقل کی ہے، تو کہتے اس روایت کی روشنی میں اور اس آیت کے روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کے مصادیق میں سے ایک امام
مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت بھی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں پیغمبر گرامی اسلام سے یہ روایت منقول ہے، علماء تشیع نے جیسے کہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو نقل کی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں الذین یؤمنون، وہ لوگ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے مصادیق میں سے ایک برجستہ مصداق، ایک واضح مصداق وہ افراد ہیں جو امام زمانہ کے طول غیبت کے دوران ان کے مختلف قسم کے سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ طوبى للصابرین فی غیبتہ طوبى للمقیمین علی محبتہم اولئک وصفهم اللہ فی کتابہ فقال الذین یؤمنون بالغیب، خوشا بحال ہو ان لوگوں کے لیے جو غیبت کے دوران ان کی محبت، ان کی امامت پر قائم رہیں۔ ان کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے وصفهم اللہ فی کتابہ فقال الذین یؤمنون بالغیب، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یوں مطلب اس آیت کے مصادیق میں سے ایک واضح مصداق منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، جو ان کی غیبت کے دور میں ان کے امامت اور ان کی قیادت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان آیات اور ان قرآنی آیات اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی امامت اور ان کے ظہور اور قیام اور ان کے عالمی حکومت پروردگار عالم کے وعدہ الہی کا حصہ ہے، سنت الہی کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر امام مہدی کی امامت کے عقیدے میں شیعہ اور اہل سنت کے درمیان مشترکات اور اختلافات کیا ہیں؟ اگر سب کا امام مہدی کی امامت پر عقیدہ ہے، ان کے ظہور پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے قیام پر جب عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر اختلافات کیا ہے اور مشترکات کیا ہے؟ میں انشاءاللہ سب سے پہلے چند مشترکات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا روایات کے روشنی میں، پھر انشاءاللہ اختلافات کی طرف بھی اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا جو مشترکہ نقطہ ہے اہل سنت اور تشیع کے درمیان، سب کا اتفاقی عقیدہ ہے اور سب کے نزدیک مسلمات میں سے شمار ہوتا ہے، وہ امام مہدی کے ظہور اور قیام کا حتمی ہونا ہے۔ قرآنی آیات اور روایات کے روشنی میں تمام مسلمان، خواہ شیعہ ہو خواہ اہل سنت کے ہو، سب کا اتفاقی مسئلہ ہے اور سب کے درمیان یہ مسلمات میں سے شمار ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور ان کا قیام حتمی ہے، اور اس کے بارے میں روایات بھی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ من جملہ یہ مشہور جو روایت ہے پیغمبر گرامی اسلام سے، اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اور دیگر ائمہ اہل سنت نے، جیسے کہ ابو داود ہے اور ابن ماجہ ہے، اس کے علاوہ دیگر علماء اور محدثین اس روایت کو نقل کی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کی زندگی میں سے ایک دن سے زیادہ اگر باقی نہ رہیں، پھر بھی لطول اللہ ذلك اليوم، پروردگار عالم اس دن کو اتنا طول دے گا، حتی یخرج رجل من امتی یواطئ اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی، یہاں تک میری عطرت سے، میری امت میں سے، اور یا بعض روایات میں میری عطرت سے ایک شخص قیام کرے گا جس کا نام میرا ہم نام ہوگا اور جس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، اور زمین کو جس طرح ظلم و جور سے بری ہوگی، اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ روایت اہل سنت کے مشہور محدثین نے تواتر کے ساتھ نقل کی ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کے علماء نے بھی اس روایت کو تواتر کے ساتھ نقل کی ہے۔ تو پھر امام مہدی کے ظہور اور قیام کا حتمی ہونا یہ مشترکہ عقیدہ ہے۔ دوسرا نقطہ امام مہدی کا نسب اور حسب کے بارے میں ہے۔ شیعہ و سنی کا شیعہ اور اہل سنت کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت کے عطرت طاہرہ اور
جناب سیدہ کونین کے نسل سے اور مولا امام حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ بھی تقریباً ایک مشترکہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ امام صنعانی اہل سنت کے مشہور علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے، یہ تقریباً قرن دوم کے علماء میں سے ہے، یعنی امام زمان جس امام کی امامت پر ہم شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی ولادت سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو صنعانی کی کتاب، مشہور کتاب المصنف کے نام سے مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں البتہ یہ فقہی کتاب ہے، لیکن اس کا ایک حصہ انہوں نے مہدیت کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، اور اس حصے میں تقریباً انہوں نے مہدیت کے متعلق 100 سے زیادہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے پیغمبر گرامی اسلام سے۔ تو پھر اس کتاب میں انہوں نے یہ روایت پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں فَيَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِطْرَتِي مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، پروردگار عالم ایک شخص کو مبعوث کرے گا، وہ شخص میری عطرت اور میرے اہل بیت سے ہوگا۔ اسی طرح شیعہ اور اہل سنت اتفاق رکھتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے، یا جناب سیدہ کے اولاد میں سے، ان کے نسل میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جناب سیوطی نے اپنی کتاب عرف الوردی میں اس سے روایت کو نقل کی ہے، جس میں پیغمبر گرامی اسلام مولا امیر المومنین کو مخاطب قرار دے کر فرماتے ہیں امام امتی و خلیفتی علیہا بعدی، علی تم میرے بعد اس امت کا امام ہیں، اور اس امت پر میری طرف سے آپ خلیفہ ہیں، ومن ولدہ القائم، اور ان کے اولاد میں سے اور آپ کے اولاد میں سے امام قائم ہوں گے۔ تو امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف امیر المومنین کے اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو جناب سیدہ کے نسل میں سے بھی قرار دی ہے، اور من جملہ روایات میں سے، البتہ روایات بہت زیادہ ہے، ان روایات میں سے ایک روایت جسے ابن ماجہ نے، امام ابن ماجہ اہل سنت کے برجستہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، انہوں نے ام سلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام سے میں نے سنا المہدی من ولد فاطمہ، کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جناب فاطمہ کونین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی طرح جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد باقر سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرزندان فاطمہ میں سے ہیں۔ تو پھر یہ بھی تقریباً شیعہ سنی کا اتفاقی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آپ جناب سیدہ اور امیر المومنین کے اولاد میں سے ہوں گے۔ تیسرا نقطہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جسمانی خصوصیات ہے۔ جسمانی خصوصیات کے متعلق بھی متعدد روایات فریقین نے نقل کی ہے، من جملہ جب آپ ظہور کریں گے تو پھر آپ کی عمر ظہور کے وقت 40 سال کے ہوں گے، مطلب جو ہے نا آپ تن و من اور جوان ہوں گے، اور متعدد روایات اس بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ مہدی میرے فرزند میں سے ہیں، اور وہ 40 سال کی عمر میں ظہور فرمائیں گے۔ آپ کے چہرے مبارک پر تل کا نشان بھی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا المہدی من ولدی کان وجہہ کوکب دری، یعنی آپ کا چہرے مبارک چمکنے والے ستارے کے مانند ہوگا، روشن اور نورانی ہوگا۔ یہ جسمانی خصوصیات بھی تقریباً مشترکہ نکات میں سے شمار ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ جو مشترکہ نکات میں سے ہیں وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے 12ویں خلیفہ راشدہ میں سے ہیں، یعنی امام مہدی کو شیعہ اور سنی سب 12ویں امام مانتے ہیں۔ اہل سنت خلفائے راشدہ میں سے 12ویں جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اہل تشیع کا ہاں بھی 12ویں امام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ مشہور روایت ہے کہ
جسے اہل سنت کے برجستہ محدثین نے، بخاری نے اور مسلم نے، کتاب بخاری میں اور جو ہے کتاب مسلم میں، اسی طرح دیگر ائمہ نے اس روایت کو پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کی ہے جابر بن سمرہ سے۔ وہ روایت متواتر روایات میں سے ہیں، جس میں حضرت فرماتے ہیں ان ھذا الدین لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ، اس دین کو اس وقت تک زوال نہیں آئے گا جب تک اس میں 12 خلیفہ نہ بنے، یعنی جب تک 12 خلیفہ اس دین کے روشنی میں، اس دین کی فرمودات کی روشنی میں قیادت نہ سنبھالیں، اس وقت تک اس دین کو زوال نہیں آئے گا، مطلب قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ روایت متعدد اس میں جملات بھی ہے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ 12 کعدت نقباء بنی اسرائیل، یعنی میرے 12 خلیفے ہوں گے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے برابر۔ تو اس روایت کے ذیل میں اہل سنت کے برجستہ علماء جیسے کہ ابن کثیر دمشقی سلفی ہے، ابن کثیر اہل سنت کے وہابی اور علماء میں سے اور برجستہ علماء میں سے شمار ہوتا ہے، انہوں نے اپنے تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں اس روایت کو انہوں نے نقل کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ان 12 صالح خلفاء پر دلالت کرتی ہے کہ جو دین کو برپا اور قائم کریں گے، اور ان 12 خلفاء میں سے ایک امام مہدی ہے، کہ روایات میں اس کے آنے یعنی ظہور کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ تفسیر قرآن العظیم جز نمبر 2 اور صفحہ نمبر 33 میں انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے، اور اس روایت کو تطبیق دی ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف پر، کہ آپ ان 12 خلفائے راشدین میں سے ہیں اور 12ویں نمبر آپ کا ہی ہوگا۔ اسی طرح امام سیوطی اہل سنت کے مشہور ائمہ میں سے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کئی کتب میں اس روایت کے متعلق انہوں نے اس روایت کے بارے میں انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ جابر بن سمرہ والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ ان المہدی احد 12، اور امام مہدی انہی 12ویں خلیفہ میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح ابن حجر ہیثمی نے بھی اس طرح امام مہدی کو 12ویں خلیفہ شمار کیا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے امام مہدی کے 12ویں خلیفہ راشدین میں سے قرار دیا ہے اس روایت کے روشنی میں۔ یہ نقطہ بھی تقریباً اتفاقی نقطہ ہے اہل سنت اور تشیع کے درمیان کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 12ویں امام ہوں گے۔ 5ویں نقطہ جو مشترکہ نقطہ ہے اہل سنت اور تشیع کے درمیان، وہ امام مہدی کا ظہور مکہ سے ہوگا اور کعبۃ اللہ سے آپ کے ظہور کا اعلان ہوگا، جو ہر انسان تک پہنچے گا۔ یہ نقطہ بھی تقریباً اہل سنت اور تشیع کے درمیان روایات کی روشنی میں مشترکہ نقطہ ہے۔ اور آخری نقطہ جس کی میں طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام سے مشہور روایت ہے کہ جب امام مہدی ظہور کریں گے تو جناب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو امام مہدی جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے علاوہ ہے اور جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ مشترکہ نقاط میں سے ہیں۔ اور آخری جو سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، تو پھر اگر ان تمام مراحل میں شیعہ سنی سب متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے امام مہدی کی امامت، ان کے ظہور، ان کے جسمانی کیفیات اور حالات اور اس طرح حسب اور نسب کے اتفاق سے لحاظ سے، تو پھر اختلاف کس چیز میں ہے؟ دیکھیں، امام مہدی کی امامت کے عقیدے میں شیعہ اور اہل سنت کا اختلاف صرف اور صرف ان کی ولادت کے بارے میں ہے۔ چنانچہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 12ویں اور آخری امام ہے، جن کی ولادت 255 ہجری میں
سامرہ میں اور 15 شعبان کو سامرہ میں ہوئی ہے، اور آپ کی امامت 260 ہجری کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوئی ہے، اور جو آپ کے ظہور کے بعد تک جاری رہے گی۔ اسی طرح شیعوں کے نزدیک آپ وہی مہدی موعود ہیں جو ایک طولانی عرصے تک غیبت میں رہنے کے بعد ظہور کریں گے۔ یہ اہل تشیع کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ امام مہدی وہی امام مہدی ہے کہ جن کی 255 ہجری میں سامرہ کے مقام پر 15 شعبان کو ولادت ہوئی ہے، جبکہ اہل سنت میں سے اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی صفات اور خصوصیات، نسب اور حسب پر شیعہ سنی کا جو اتفاق ہے، یہ شخصیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، یعنی اس شخصیت نے ابھی پیدا ہونا ہے، یعنی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، جبکہ شیعوں کا اتفاق ہے کہ اس شخصیت کی 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، اور آپ کی امامت تقریباً 260 ہجری میں شروع ہوئی ہے اور اب بھی برقرار ہے۔ لیکن ایک برجستہ گروہ اہل سنت کے، جس میں صوفیاء کرام بھی ہے اور دیگر برجستہ علماء کرام بھی ہے، ان کا بھی تقریباً اہل تشیع جیسا نظریہ ہے۔ وہ بھی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو وہی امام مہدی مانتے ہیں کہ جن کی 255 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دولت سرا پر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہم ان علماء کے اقوال اور نظریات بیان کریں گے، اہل سنت کے محققین کے، کہ جن کے نزدیک بھی تقریباً امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی ہے، اور ابھی غیبت کے مرحلے میں ہے یا غیبت کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔